بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے کراچی پاکستان کے وسیع شہر میں گنجان آبادی، جہاں 3 سے 4 کروڑ کی آبادی ہے، ایک بڑا سانحہ ہوا 16 جنوری 2026 میں ایم اے جناح روڈ پر واقع ایک بڑا شاپنگ مال جو کہ شہر کی شہرک تھا، جل کر خاکستر ہو گیا۔ سانحہ گل پلازہ میں بہت بڑا واقعہ ہوا، جہاں 1200 دکانیں، کم و بیش 1000 سے زائد دکانیں تھی، سب کی جل کر راکھ ہو گئی، سب کی سب جل گئی، جس میں ہر قسم کی دکانیں تھی اور مڈل طبقے کا آدمی، متوسط طبقے کا آدمی وہاں سے خریداری کرتا تھا، اور جن کی دکانیں تھی وہ بھی اسی طرح کے لوگ تھے۔ کیا ہوا، کس طرح ہوا، یہ ابھی تک ایک معمہ ہے، مگر اس میں بہت سی جانیں بھی چلی گئی، جس میں کہتے ہیں کہ 80 سے زائد جانیں جا چکی ہیں، اور بہت سی لاپتہ ہیں، جن میں بچے، بڑے، عورتیں، بوڑھے سب شامل ہیں۔ اس سانحے پر سارا کراچی تو کیا، پورا پاکستان دنیا سوگوار ہے، اور اس معاملے کا ایک سطحی جائزہ مختلف لوگ اور تجزیہ نگار لے رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں چاروں کونوں پر کس طرح یہ آگ لگی۔ یہ آگ کے سانحات ہوتے رہتے ہیں، مگر ہم ان کی تہ تک نہیں پہنچتے، نتیجہ نہیں نکلتا، اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ اس شہر کراچی میں 7 جنوری 2015 کو ہوا، سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے ایک کارخانے میں، جہاں مزدور آدمی تھے 250 سے زائد، یعنی 260 لوگ یہاں سے دنیا سے چلے گئے اور اسی طرح جل کر خاک ہو گئے۔ یہ سانحات بہت سے اس شہر میں ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں ہوتے ہیں یا پاکستان میں ہوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اگر دیکھیں گے تو دنیا میں بہت بڑے واقعات اس طرح کے ہو چکے ہیں۔ یہ سانحات جس پر انسان کا بس نہیں چلتا۔ پہلا واقعہ سر چارلس دوئم کا لندن کا واقعہ ہے کہ وہاں شاہی محل میں ان کا شاہی نان بھائی تھا، اپنے تندور پر بیٹھا تھا کہ ایک چنگاری بھڑک اٹھی اور وہاں سے تندور سے آگے اناج پر لگ گئی۔ جب اناج پر لگی تو بوریوں میں آگ بھڑک اٹھی، مگر شاہی محل تھا اور اس کے کارندے تھے، سب نے وہ آگ بجھا دی۔ ایک چنگاری اندر کہیں رہ گئی۔ رات کو جب سب سوئے تو وہ چنگاری بھڑک اٹھی، شاہی محل سے لے کر باہر تک چلی گئی، اور کہتے ہیں مشرق سے مغرب تک لندن کو تقریباً اس نے جلا دیا۔ 400 گھر جل گئے اور بہت بڑے واقعات ہوئے، جس میں لوگوں کا جانی نقصان ہوا۔ مگر اس واقعے سے کیا ہوا؟ اس واقعے سے یہ ہوا کہ جہاں لکڑی کے گھر بنائے جاتے تھے، لندن کی تعمیرات میں ایک انقلاب آ گیا اور انہوں نے پتھر کا کام کیا۔ آج سے لے کر اس وقت سے لے کر آج تک اگر دیکھا جائے تو وہ پتھر کی تعمیرات میں دنیا میں ایک نادر نمونہ ہے کہ جسے آگ جھلس کر راکھ نہیں کر سکتی۔ اس آگ کے واقعے کے رد عمل میں یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا، اور اپنی طرز تعمیر سے لے کر طرز اپنی زندگی کو انہوں نے ایک بدل کر ایک اپنے اچھے انداز میں بدل دیا۔ اس کے بعد بینجمن فرینکلن، فائنڈنگ فادر آف امریکہ کی ایک بہت بڑی شخصیت، رائٹر بھی ہیں، مدبر ہے، اسٹیٹمنٹ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ بینجمن فرینکلن نے جب یہ واقعہ دیکھا نصف صدی کے بعد 1736 میں، تو انہوں نے فائر کارپوریشن قائم کی کہ جہاں آگ لگے تو اس کا مداوع کیا جائے۔ انہوں نے چمڑے کی مشکیاں، رسیاں، ریت کی بالٹیاں اور بہت سارے آلات ایسے انہوں نے بنا کر رکھے کہ جب آگ لگے تو اسے بجھانے کے لیے ہمیں دقت نہ ہو۔ 1776 میں جب انہیں فرانس کا سفیر مقرر کیا گیا تو انہوں نے ایک یادگار جملہ کہا تھا، اور وہ یادگار جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، مگر میرے لیے ایک رسی اور ایک ریت کی بالٹی آپ ضرور رکھنا، میں جب آؤں گا تو یہی کام کروں گا۔ دنیا کے تاریخ میں جلنے کے واقعات کو دیکھا جائے کہ تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ جاپان کے شہر ٹوکیو میں ہوا، جب امریکہ نے ان پر بمباری کی۔ 1945 کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ 1665 ٹن انہوں نے جہازوں سے بارود ٹوکیو پر گرایا تھا،
اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سارے لکڑی کا شہر ٹوکیو جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ 1 لاکھ لوگ مر گئے تھے، 4 لاکھ لوگ دربدر ہو گئے تھے۔ اس بمباری کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جلنے کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ہو۔ مگر جاپان نے اس کے رد عمل میں کیا کیا؟ انہوں نے بم پروف گھر بنانا شروع کر دیے، آگ سے لپیٹ میں نہ آئے وہ گھر بنانا شروع کر دیے، اور جہاں زلزلے اور طوفان آتے ہیں، اب کتنی ہی سطح کے زلزلے طوفان آئے، وہ گھر ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ دنیا میں جب بھی کوئی واقعات ہوتے ہیں تو اس کے رد میں ایک انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اور اس سے سبق سیکھ کر اور بھی زیادہ ترقی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی نقصان کھاتے ہیں، ہم اسے سیکھتے نہیں ہیں، تصدیق نہیں ہوتی، تحقیق نہیں ہوتی، انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، لوگ اپنے کیفر کردار تک آتے نہیں ہیں، سزائیں نہیں ملتی، تب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور اس کے رد میں ہم کوئی تعمیری کام نہیں کرتے۔ المیہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جب تک ہم ان واقعات سے سیکھیں گے نہیں تو ہم آگے بڑھیں گے نہیں۔ یہ واقعات ہوتے رہیں گے اور ہمیں تباہ کرتے رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔